شب قدر میں عبادت کا بہترین روٹین پلان کیا ہو سکتا ہے؟ بھئی بہترین پلان جو مجھے سمجھ آتی ہے، باقی آپ اور دوسرے علماء اور بھی بہترین پلان سوچ سکتے ہیں، جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ آخری 10 دنوں میں نا امام کے ساتھ تراویح پڑھنے کی بجائے خود پڑھیں اکیلے، اور لمبی لمبی تراویح رکعتیں پڑھیں، 2 رکعتیں پڑھیں اور قرآن میں کا ایک پارہ مکمل پڑھ لیں، اس میں پھر 2 رکعتیں پڑھیں، پھر ایک پارہ پڑھ لیں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں، پھر ایک پارہ پڑھ لیں۔ اس طرح جب آپ 2 رکعتیں کر کے پڑھیں گے نا لمبی لمبی، تو آپ کی رات کا بہت سارا حصہ وہ قیام میں اور قرآن مجید کی تلاوت میں گزر جائے گا۔ پھر اگر آپ تھک جاتے ہیں یا اس طرح کرنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، تو پھر سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش میں لگے رہیں، ساری رات پڑھتے رہیں، سمجھتے رہیں۔ کسی علماء سے مدد کی ضرورت ہے تو اس سے بھی مدد حاصل کر سکتے ہیں، کسی عالم سے، امام مسجد سے، خطیب مسجد سے۔ تو یہ بہت عظیم الشان عمل ہوگا کہ آپ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیں، نوافل اپنا 11 رکعتیں پوری کریں اور لمبی لمبی کریں، جس طرح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ لمبی لمبی کرتے تھے۔ بسا اوقات اتنی لمبی نماز ہوتی تھی آپ کی، صحابہ کہتے ہیں تخوفنا الفلاح، ہمیں خطرہ ہو جاتا تھا کہ کہیں سحری نہ فوت ہو جائے ہماری۔ تو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اگر نصیحت آپ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں تو جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں ان کو نصیحت بھی کریں۔ اگر کوئی صحیح معنوں میں نصیحت کرنے والا آتا ہے، شور شرابہ نہیں، یہ ہیکیں اور قصے کہانیاں اور ضعیف روایتیں اور اس طرح ہنسنا ہنسانا، اس طرح کی چیز نہ ہو، واقعتاً کوئی تربیت کرنے والا عالم، اس کو بلائیں، اس کی گفتگو میں بیٹھ جائیں، اس کو سن لیں۔ اگر خود آپ کر سکتے ہیں لوگوں کی تربیت کریں، اصلاح کریں، یہ ایسا پلان، یہ بہترین پلان ہے شب قدر میں عبادت کا۔